کہتے ہیں انجینئر صاحب بڑی گستاخی کرتے ہیں، دیکھیں وہ تو بڑی شے تھے بابے. انجینئر صاحب کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں، بڑی شے تھے تو دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب بریلویوں کے نزدیک کافر کیوں ہے؟ وڈی شے کیوں نہیں نے؟ ہائے 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 ہائے. اگر بڑی شے تھے تو احمد بریلوی صاحب دیوبندیوں کے نزدیک مجدد دین بدعت کیوں ہیں؟ شیطانی لشکر کیوں ہیں؟ بابے تو بڑی شے ہوتے ہیں. نہیں اپنے اپنے بابے، اپنے اپنے تو اپنے اپنے نے تے جناب باقی بابیاں نو تے تسی بھی نہیں مندے، اسی تواڈے نہ من کے کوئی وڈا جرم کر لیا، 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہوئے نے. اور پھر آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی تھی، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں. تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. اور تسی گھوڑے اور کھوتیاں تو اور ان کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے ہو غوث قطب ابدال کو. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہتے ثابت کرو، لو سامو. اور پھر گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا بنایا ہوا ہے. شیعوں نے اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے، سنیوں نے ایک اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے. حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ویسے ہے تو جعلی بات ہے، ہم تو اس کو نہیں ایگری کرتے بالکل. جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. ایک عام مؤمن بھی ایسی حرمت رکھتا ہے جو کعبے سے بڑھ کر ہے. لہذا تواڈے بابے ہون گے صحابہ کرام کے قدموں کی خاک سے بدتر، ہم ایک عام مومن کو بھی صحابہ کرام کے گھوڑوں یا ان کے قدموں سے افضل سمجھتے ہیں. وہ مومنین ہے، وہ جانور ہے. یہ کمپیریزن نہ کروایا کریں. تواڈے کمپیریزن بھی اسی سیدھے کروانے نے آگے، کل میں بھی تواڈے اسی سیدھے کروائے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو کھول کر اس حوالے سے بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس کلیئر کر دیا کہ اگرچہ وہ اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزہ. مردوں کو زندہ کر دینا، معجزہ. کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، معجزہ. اندھوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، معجزہ. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. زندگی معجزہ، پیدائش معجزہ، دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، دنیا میں دوبارہ آنا معجزہ. سراپا معجزہ. میں کہتا ہوں واقعی جیزس کرائسٹ حقدار تھے اس بات کے کہ اگر شیطان نے انسانیت کو ورگلانا تھا نا، خدا کے مقابلے پر کوئی خدا کھڑا کرنا تھا، تو جیزس کرائسٹ حقدار تھے، جو اللہ نے ان کو شانیں دی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں صحابہ کرام میں مولا علی حقدار تھے کہ اگر کوئی غلوف کھڑا کرنا تھا نا شیطان نے ورگلا کر، تو سیدنا علی کی ذات کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی. اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے علی تم اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. جیوز ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے، اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے برباد ہوئے. یہاں پر بھی ناصبی ان سے بغض رکھ کر گمراہ ہوئے، اور رافضی ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، صحیح سند سے مولا علی کا قول، میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے، اور 2 جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی ناصبی اور رافضی ہم دونوں سے بری ہیں الحمدللہ. اہل سنت کا منہج ان دونوں سے بری ہے الحمدللہ.